اور آخر کار اورحان مل ہی گیا۔ اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ محمد بوزداغ دوسری طرف سب کو ہی نکالتے چلے جا رہے ہیں، تو آخر محمد بوزداغ چاہتے کیا ہیں بھائی؟ اور کیا اورحان کی اٹھان شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہونے جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ بوزداغ کے نئے تاریخی ڈرامے کی تازہ خبریں اور اوزگی توریر یعنی بالا خاتون کو سلطان محمد فاتح میں شامل ہونے کا ملا ہے پرپوزل۔ ان تمام موضوعات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ تو آخرکار اورحان کے کردار کا اعلان کر ہی دیا گیا ہے۔ ابھی محمد بوزداغ نے اپنے اکاؤنٹ سے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اورحان کے کردار کے لیے ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مارت یازجی اوغلو۔ تو آخرکار پردہ اٹھ ہی گیا اور اعلان ہو ہی گیا کہ عثمانی سلطنت کے پہلے سلطان اورحان، یا اردو میں کہیں تو سلطان اورخان کا کردار نبھائیں گے مارت یازجی اوغلو۔ گزشتہ کئی دنوں سے کورلوش عثمان ترکی سمیت دنیا بھر میں ہاٹ ٹاپک بنا ہوا تھا، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے۔ ترکی میں اس وقت کورلوش عثمان، محمد بوزداغ اور براک اوزجیویت کا ہی چرچا ہے۔ اسی حوالے سے خبریں لگ رہی ہیں، اسی حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور ملین ڈالر کا سوال یہ تھا کہ اب جب کورلوش عثمان کا خاتمہ ہو چکا، براک اوزجیویت جا چکا، تو اب اورحان کے کردار کے لیے محمد بوزداغ کس شخصیت کا انتخاب کریں گے؟ اس سے پہلے جب دہلیز ارطغرل کا اختتام ہوا تھا اور کورلوش عثمان شروع ہونے جا رہا تھا، تو تب بھی اسی طرح کا شور تھا، اور محمد بوزداغ، کورلوش عثمان تب بھی ہیڈ لائن بنے ہوئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ محمد بوزداغ عثمان غازی کے کردار کے لیے براک اوزجیویت سے معاہدہ 1.5 سے 2 سال پہلے ہی کر چکے تھے، یعنی دہلیز ارطغرل کا سیزن 4 چل رہا تھا، اور محمد بوزداغ دوسری طرف براک سے عثمان غازی کا یعنی کردار ادا کرنے کا معاہدہ کر رہے تھے۔ اور اب گزشتہ کئی دنوں سے محمد بوزداغ، اورحان اور براک اوزجیویت ہیڈ لائن بنے ہوئے تھے، اور اب جب اورحان کے کردار کے لیے مارت یازجی اوغلو کو منتخب کر لیا گیا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فیصلہ کئی ماہ قبل ہو چکا ہو اور یہ خبر اب جاری کی جا رہی ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر، تو اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو فراہم کریں گے۔ بہرحال مارت یازجی اوغلو کا تعارف ہو جائے، وہ بھی مختصر سا۔ جہاں تک کام کی بات ہے تو ان صاحب نے 2018 میں سلطان محمد فاتح پر بننے والے ڈرامے محمد بیر جہان فاتح میں شہزادے کورکوت کا کردار ادا کیا تھا، اور یہ ڈرامہ آپ مکی ٹی وی پر اردو ترجمے کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 2011 سے مسلسل کسی نہ کسی جگہ کام کرتے آئے ہیں، خاص طور پر سرخ کلیاں میں، جو آج کل آپ مکی ٹی وی پر دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ بہترین اور شاندار ترجمے کے ساتھ مکی ٹی وی پر شروع کیا جا چکا ہے، جس کی ابتدائی 1-2 قسطیں آن ایئر ہو چکی ہیں۔ یہ ڈرامہ ترکی کے ماحول کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہاں کیا کچھ چل رہا ہے، تو یہ ڈرامہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے میں مارت یازجی اوغلو نے جنید کا کردار نبھایا ہے، اور کیا کمال نبھایا ہے۔ اس کردار نے مارت کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے، اور اسی کردار کی وجہ سے یہ صاحب مخالفین کو اپنا گرویدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی فین تو فین رہے۔ جو لوگ مخالف تھے اور جو ان کی کرداری کو یا ان کی اداکاری کو برا بھلا کہتے تھے، الٹا سیدھا کہتے تھے اور اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس کردار کی وجہ سے یہ صاحب ان کے دل جیتنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو سوشل میڈیا پر بھرپور اور زبردست قسم کی فین فالوئنگ ملی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جب ان کا اعلان ہو گیا ہے کہ یہ اورحان کا کردار نبھانے جا رہے ہیں اور محمد بوزداغ کے ڈرامے میں کام کر رہے ہیں، تو اب ان کی فین فالوئنگ آسمان سے باتیں کرے گی، اور اگلے چند سالوں میں یہ ترکی کے نمبر 1 اداکار بن جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان صاحب کو 3 ایوارڈز بھی ملے ہیں، اور یہ ایوارڈز کوئی ہلکے پھلکے نہیں ہیں، بلکہ ترکی کے اہم ترین سمجھے جانے والے ایوارڈز ہیں، اور 2021، 2022، 2023 اور پھر 2023-24 میں ان کو یہ ایوارڈ ملے ہیں۔ مختصر یہ کہ محمد بوزداغ نے ایک زبردست شخصیت کا انتخاب کیا ہے اورحان کے لیے، اور امید ہے کہ اورحان کا کردار امر ہو جائے گا اور خوب پذیرائی حاصل کرے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک کہانی اور دوسرا کہانی کو بیان کرنے کا طریقہ۔ کہانی بہت ہی اعلیٰ ہو یا پھر بہت ہی بری، پٹی ہوئی، چربا ہو یا پھر خراب، لیکن اگر اسے پیش اچھے سے کیا جائے تو وہ دیکھنے یا سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے، گھر کر جاتی ہے۔ دہلیز ارطغرل کو ہی لے لیجئے،
کہانی لکھی تھی محمد بوزداغ نے، اور کیا کمال لکھی تھی، اور اسے ناظرین کے سامنے پیش کیا متین گنائی نے، اور کیا ہی شاندار اور اعلیٰ انداز میں پیش کیا۔ پھر یہ جوڑی ازبکستان میں اکٹھی ہوئی، جہاں انہوں نے مہندرمان جلال الدین بنایا، اور آپ نے اس کو اردو ترجمے کے ساتھ مکی ٹی وی پر دیکھا۔ اس کے 2 سیزن آئے تھے۔ اس کے علاوہ کولش عثمان کے پہلے سیزن میں بھی یہی جوڑی تھی، اور اس جوڑی نے کولش عثمان کے پہلے سیزن کو یادگار بنا دیا تھا۔ تو کہانی لکھنا ایک کمال، مگر اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا دوسرا کمال ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ محمد بوزداغ نے اگر کولش عثمان بھی متین گنائی سے بنوایا ہوتا تو یہ بھی امر ہو سکتا تھا۔ اب اورحان کی باری ہے۔ کہانی تو محمد بوزداغ ہی لکھیں گے، لیکن فلمائے گا کون، یہ ہے اصل سوال، بلکہ $1 ملین کا سوال۔ اس بارے میں تازہ خبر یہ ہے کہ محمد بوزداغ نے کولش عثمان والے ڈائریکٹر کو نکال باہر کر دیا ہے، اور اب اس کی جگہ نئے ڈائریکٹر کو لائے ہیں، اور اس ڈائریکٹر کا نام ہے بولینت اشبیلی۔ غالباً اشبیلیہ شہر سے تعلق ہوگا، اس لیے نام کے ساتھ اشبیلی لگا رکھا ہے۔ بہرحال دہلیز سے کولش تک یہ صاحب کہیں نظر نہیں آئے، مگر ان 10-11 سالوں میں یہ صاحب اس پورے سلسلے میں، یعنی محمد بوزداغ کے جو یہ 2 ڈرامے تھے، اس سلسلے میں کہیں نظر نہیں آئے، اور اب انہیں لایا گیا ہے، جس کا مطلب ایک ہی ہے کہ محمد بوزداغ اس بار پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں، اور A to Z یا الف سے یہ تک سب کچھ نیا لے کر آ رہے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اورحان مزیدار ہونے والا ہے، اور بہت کچھ ارطغرل جیسا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، یعنی ناظرین کی امیدیں پوری ہونے والی ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں ایک اور خبر ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ خبر ہے اوزگی توریر کے حوالے سے، یعنی وہ خاتون جنہوں نے کولش عثمان میں بالا خاتون کا کردار نبھایا ہے۔ تو ان خاتون کو کے بارے میں خبر یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح پر جو ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، تو اب اس کا 3را سیزن آنے والا ہے۔ تو اس 3رے سیزن میں بالا خاتون کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ وہ سلطان محمد فاتح میں کام کریں، اگرچہ فی الحال یہ بات سامنے نہیں آئی کہ انہیں کون سا کردار دیا جائے گا، کیا وہ کردار ہیرو کا ہوگا، یعنی ہیروئن کے طور پر وہ آئیں گی، یا پھر نیگیٹو کردار میں آئیں گی۔ جس بھی کردار میں بھی آئیں گی، بہرحال انہیں پیشکش کر دی گئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جواب دیتی ہیں اور کب دیتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ انہیں سلطان محمد فاتح سے بھی زیادہ بہترین ریٹنگ رکھنے والے ڈرامے کی طرف سے بھی اگلے سیزن میں کام کرنے کی آفر ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاتون کس ڈرامے کا انتخاب کرتی ہیں، اور کیا سلطان محمد فاتح میں بالا خاتون ایک بار پھر ہمیں نظر آنے والی ہیں۔ آپ نے ہماری تو سن لی، اب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں، محمد بوزداغ کی یہ کوششیں کامیاب رہیں گی یا ناکام ہوں گی، اور مارت کردار اچھا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، اور کیا ڈرامے کی ریٹنگ اچھی ہوگی یا پھر نیچے کی طرف ہی جائے گی؟ اس طرح کے تمام خیالات اپنے کمنٹس باکس میں آپ لکھ ڈالیے، ہم انہیں پڑھیں گے اور اچھے کمنٹس کو کوشش کر کے اپنی ویڈیوز میں ضرور شامل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔